اللہ اکبر. جب اور وہ ہاں نماز، جب سلیمان ابن داؤد جناب سلیمان نے بیت المقدس کو بنا لیا، اللہ سے 3 سوال کیے، اللہ سے 3 سوال کیے. یہاں پھر یہ سبق بار بار لوٹ کر ہماری طرف آتا ہے کہ جب انبیاء اللہ سے دعا کرتے تھے تو ہمیں بھی اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے. سأل اللہ ثلاثا. اور یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ لوگ انبیاء تھے جن کی زندگیوں میں گناہ نہیں، جن کی زندگیوں میں نقص نہیں، جن کی شخصیتیں مکمل ہیں، جن کا ظاہر تو خوبصورت ہی خوبصورت، باطن بھی پاک ہے، اور جن کو ہر وقت اللہ کی اور اس کے نیک فرشتوں کی معیت حاصل ہے. لیکن ان لوگوں کی دعائیں، اللہ اکبر. جناب سلیمان نے جب مسجد مکمل کر لی نا، کیونکہ بادشاہ تھے، لیکن اللہ سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ سأل اللہ ثلاثا، کہ ایک تو یہ ہے کہ حکماً یصادف حکمہ، اے اللہ یہ جو بادشاہت تو نے مجھے دی ہے نا، حکومت دی ہے، یہ تو نے دی ہے. اب ہو کیا؟ حکماً یصادف حکمہ، میرے مولا اس دنیا میں میں فیصلے کرتا ہوں، تیری توفیق ہر وقت میرے فیصلوں میں رہے. یہ نہ ہو کہ سلیمان کا کوئی حکم تیرے حکم سے ٹکرا جائے. ادھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکومتیں دے دیتا ہے، کوئی 4 بندوں پر، 5 بندوں پر، کوئی ناظم بن گیا، کوئی نائب ناظم بن گیا، کوئی تھانے دار بن گیا، کوئی SHO لگ گیا، کوئی MNA MPA بن گیا، کوئی اپنی برادری کا ڈیرا بن گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ محفوظ فرمائے، ہم رب بھی بن گئے. ہماری حالت یہی ہے نا، ہم پھر کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے. کسی انسان سے ہاتھ ملانا، کسی غریب کو گلے سے لگانا، ہیں جی انسان اتنا بڑا بن جاتا ہے. ہم ایک جگہ پر گئے، ہمیں نہیں پتہ تھا، وہ تفصیل میں آپ کو زیادہ نہیں پتہ تھا، تو ہم تو ویسے بطور مہمان گئے تھے اکاڑے کے سائڈ پہ. تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں. اب ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ وہ جو 4 پائی جو ہے، وہ پلنگ جو ہے وہ کس کا ہے. ہم 3-4 ساتھی تھے، اس پر بیٹھ گئے. اب وہ جو تھے وہ بڑے تل ملا رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، نہ سانو اٹھان جوگے نہ کچھ کہن جوگے. خیر وہ جو مہمان تو ہمیں جانتا تھا، تو وہ جب آیا، ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، وہ بندہ آ گیا. تو وہ اب کہہ تو کچھ نہیں سکتے تھے، جو ہواری مواری تھے، لیکن شرمندگی ان سے تھی کہ کچھ مسٹیک ہوئی ہے. تو اس نے وہ پہچان گیا، سمجھدار آدمی، اس نے کچھ نہیں. انہوں نے کہا سیٹاں انہاں دیاں ہیں، ساڈیاں نہیں ہیں. کہنے کا مقصد ہم تو جو ہم کے مقام مرتبہ دنیا میں مل جائے، پھر کسی دنیا کے کسی انسان کو جرت نہیں ہماری اس ٹوٹے منجے پر ہی بیٹھ جائے، اس ٹوٹے پلنگ پر بیٹھ جائے. ہمارا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے. اور جناب سلیمان کے جن کی ہواؤں پر حکومت تھی، وہ اکاں کھولنی چاہیے. ہم کون سی حکومتیں اور کون سے کردار اور کون سی طاقتیں لے کر گھوم رہے ہیں؟ طاقتیں اور حکومتیں تو ان کی تھیں کہ جن کی ہواؤں پر حکومتیں تھیں، جن کے جن بھی مسخر تھے، جن کی پوری دنیا کی کائنات کے جتنے جانور ہیں مسخر تھے. وہ ان کی زبانوں کو سمجھتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھتے تھے. حکومتیں تو وہ تھیں. ہے بھی کوئی حکومت یصادف حکمہ، اے اللہ میں اس دنیا میں اب لازمی بات ہے کچھ فیصلے بھی کروں گا، میرے مولا میرا کوئی فیصلہ تیرے فیصلے کے خلاف نہ جائے. اور دوسری بات، وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، میرے مولا جتنی تو نے مجھے حکومت دے دی ہے نا، یہ ہواؤں پر، یہ پانیوں پر، یہ جنوں پر ہے لمبی حکومت، میرے مولا ایک ہے. اب جو تو نے مجھے دے دیا ہے نا، اب میرے بعد کوئی ایسا نہ آئے جسے کوئی ایسی حکومت مل جائے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دعائیں تو اللہ نے قبول کر لی. فرمایا سلیمان تیرا کوئی فیصلہ میرے اس فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا، اور جو حکومت میں نے تجھے دے دی ہے قیامت آ جائے گی، اب ایسی حکومت میں کسی کو نہیں دوں گا. اور تیسری دعا کیا کی ہے؟ اللہ جو بندہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے میری اس مسجد کے اندر آئے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی سوائے نماز پڑھنے کے، میرے مولا اگر وہ نماز پڑھنے میری اس مسجد میں پوری دنیا میں جہاں سے آئے، جب وہ نماز پڑھ کر سلام پھیر دینا، میرے مولا اسے تو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا. رسول اللہ نے فرمایا 2 دعائیں تو رب نے کہہ دیں، سلیمان میں نے قبول کر لی، اور مجھے امید ہے کہ میرے رب نے جہاں سلیمان کی دوسری قبول کر لی ہے، یہ بھی رب نے ضرور قبول کی ہوگی.
یہ مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے یہود، ہنود اور ان نجس اور ان گندوں کی اللہ رب العالمین، ان خبیث اور منافقین اور اشرار کے ہتھ کنڈوں سے اللہ رب العالمین اسے آزاد فرمائے۔